الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ رک گیا کٹنا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تھے قاری محمد عارف نقشبندی جماعتی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں ان اشعار کے ساتھ کروں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے. تو ناظرین آج کی جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری حسن رزاق سیلوی صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے. دیکھتے رہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن.
चल पड़ोगे, इतने प्राइजेस हैं रियो पैक में छुपे। हाफ रोल पैक के अंदर छुपा कोड व्हाट्सएप करें, जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा प्राइजेस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो नाजरीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा जनाब कारी हसन रज़ाक सैलवी साहब को कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ इस वक्त जो आज के हमारे उलमा कराम है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर बात करने के लिए जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल वारिस नक्शबंदी शरकपुरी साहब मौजूद हैं। इनसे भी आज का जो हमारा टॉपिक है रोज़े के हवाले से बातचीत होगी और साथ ही आपके जो सवालात के जवाबात हैं उसके सिलसिले भी हमारा सेगमेंट जारी रहेगा। तो मैं जनाब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब कारी हसन रज़ाक सैलवी साहब को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा ये वाला शेर दोबारा से शुरू करें। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र
جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا سبحان اللہ ہوں، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مجھے بھی ہے یقین وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، مجھے بھی ہے یقین وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سجے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. بے شک سرکار سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہیں گے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کہیں پر بھی ذکر کرتے ہیں انہیں وہ سنائی دیتا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں آپ سے صلی اللہ کی روزے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان ٹرانسمیشن کا، جو مین ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی فضیلت، اور اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں احتیاط کرنی چاہیے اور دوسری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں آہستہ آہستہ کر کے بتاتے ہیں. تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. بے شک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف گامزن کرتی ہے. تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کا، روزے کی اہمیت اور فضیلت اور اس میں کن چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے. تو کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد عبدالوارث نقشبندی شرق پوری صاحب کو. وہ آئیں گے اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. دیکھتے رہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ذائقے کا اصل میجک تو ایک ہی چیز میں ہے، ساتھ رہنے میں. ویلکم بیک فرام دی بریک. تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالوارث نقشبندی شرق پوری، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ شیر ربانی کے. تو ان سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک میں روزے کی اہمیت اور فضیلت، اور ساتھ ہی رمضان المبارک کے میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے، اس کے متعلق بھی ان سے جانیں گے. اس سے پہلے میں ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کریں اور نہ جہالت کی بات کریں. اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. تو ناظرین اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے. اس حدیث پاک میں ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، روزہ ڈال ہے. اب یہ ڈال کیا ہے، وہ کس لیے ہے؟ جس طرح ڈال اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو کسی چیز سے بچاتی ہے. تو روزے میں ڈال کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے. تو اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد عبدالوارث نقشبندی شرق پوری صاحب کو روزے کی مزید اہمیت اور فضیلت بیان کریں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا قاری صاحب سب سے پہلے تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت اور روزے میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اس کے متعلق سوال ہے کہ روزے میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رسول اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی جو برکتیں بیان فرمائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے پورے رمضان المبارک کا نچوڑ جو ہے اس حدیث میں بیان فرما دیا۔ رسول اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ایام تھے تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرما لیا، اور صحابہ کرام تو ترستے رہتے تھے کہ کب ہمیں وہ موقع ملے جب ہمیں رخ مصطفیٰ دیکھنے کا موقع مل جائے، حضور علیہ السلام کے جلوے مل جائیں، حضور علیہ السلام کی بات سننے کو مل جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ جب بات سنتے تھے تو وہ اسی وقت اس پہ عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان تو چونکہ جس طرح آپ نے یہ اتنا کچھ کیا، ہر سال آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ لوگوں تک، سرکار کے غلاموں تک، حضور کی امت تک یہ کہ حق کا پیغام چلا جائے، حق کا میسیج چلا جائے، لوگوں کو عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا، میں وہ خطاب عرض کرتا ہوں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے اس وقت سنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اعلان کیا ہے، میرے صحابہ، آپ کے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی آئے گی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور وہ شب قدر جو 1000 مہینے سے بھی بڑھ کے شان والی ہے، اس کی اتنی عظمت و فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ کریم نے اس کے دن کے اوقات ہیں، دن کا وقت ہے، اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے مومنوں پر فرض کر دیا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کے پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی نماز تراویح، 20 نماز تراویح جو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، جس طرح کہ اس کا مکمل اہتمام جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے قرآن سنانے پر جو ہے نا اس صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ اور کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر مومن کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے اس کے رات کے قیام کو، یعنی نماز تراویح، یہ قیام کی صورت غلاموں کو عطا کی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو میرا رب اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس طرح کہ غیر رمضان میں وہ 70 فرض ادا کرے تو رمضان المبارک میں وہ ایک فرض ادا کرے گا تو میرا رب اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ درج کر دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر اس میں کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کے نفل کے ثواب کو سنت کے برابر دیا جائے گا، اور اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔
اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. کہ اتنا بڑا کرم اس رب کا جو ہے رمضان المبارک میں اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اتنی عنایات اس خالق کائنات کی طرف سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنا سہنا انداز ہوگا جب حضور اپنے صحابہ سے کلام فرما رہے ہوں گے اور صحابہ کرام رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہرہ انور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور نور کے موتیوں سے اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے غم خواری کا موقع نصیب ہوگا. جو کسی کے ساتھ محبت و صلہ رحمی کرے گا میرا اللہ اس پر راضی ہوگا, رب العالمین اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. جو کسی کے ساتھ کام آئے گا کسی کے اور محبت و پیار کے ساتھ پیش آئے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں میرا اللہ ایمان والوں کے رزق میں اور اضافہ فرما دیتا ہے کہ رزق بڑھ جائے گا, مومنوں کا رزق بڑھا دیا جائے گا. اب اتنا خرچ کرتے ہیں رمضان المبارک میں لوگ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جملے نکلے ہیں صبح و قیامت تک وہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جب رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ آتا ہے بابرکت تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا اللہ مومنوں کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے, ان کا رزق بڑھ جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ وہ مومن جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا, جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا, اسے کھانا کھلا دیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیسے روزہ رکھنے والے کو میرا اللہ ثواب عطا فرمائے گا اسی طرح رب العالمین اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے روزے دار کو کھانا کھلایا ہوگا, اس کا روزہ افطار کروایا ہوگا. تو صحابہ اکرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے, انہوں نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. تو صحابہ نے عرض کیا, چکے غریب صحابہ بھی تھے ان میں, تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمیں تو ایسے بھی ہیں جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے, کیا پھر اس ثواب سے وہ محروم ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے یوں ہاں کے لب مبارک ہلا کے سرکار فرمانے لگے میرے صحابہ اگر کوئی کھجور کے ایک دانے سے کسی کو روزہ افطار کروا دے تو میرا اللہ پھر بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے اللہ پھر بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی لسی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے میرا اللہ پھر بھی اس کو یہی ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے پیارے صحابہ کی رہنمائی فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس کے 3 عشرے ہیں. کر صاحب میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں تو اس سے مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی کہ اگلا جو ہمارے کر صاحب بیان کرنے جا رہے 3 عشرے کے حوالے سے جی اس سے پہلے میں ایک بات ناظرین آپ کو بتاتے چلو کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کتنی مہنگائی ہے, مہنگائی کے باوجود لوگوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی ختم نہیں ہوا. ہر جگہ آپ دیکھنے کو ملے گا کہ جگہ جگہ افطاریاں ہو رہی ہیں, غریب سے غریب گھرانے میں بھی وافر مقدار میں رزق موجود ہے. بے شک وہ رزق عام دنوں میں نہیں کھاتے, ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں رمضان المبارک میں موجود ہوتی ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس قدر مجبور ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے. اور اس میں یہ حدیث جو میں نے عرض کی کہ سرکار نے فرمایا میرا رب مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. بالکل بے شک رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. جتنا وہ رمضان میں دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کر صاحب مزید آپ کا جو 3 عشروں والا جواب تھا اس پر ذرا روشنی ڈال دیں. جی وہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس رمضان المبارک میں اللہ کریم پہلے عشرے کے اندر رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا سبحان ہے. اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ عشرہ وہ ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیسا کرم فرما رہا ہے، آگ سے نکال کے خدا انہیں جنت میں داخل فرما رہا ہے. یعنی رب العالمین اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرما رہا ہے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا عشرہ یہ آزادی کا عشرہ ہے، یعنی پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آزادی کا ہے یعنی جہنم سے آزادی کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا نچوڑ بیان فرما دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، چونکہ سرکار کے سامنے اس وقت غلاموں کی بھی ایک فہرست تھی، جو مزدور طبقہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دیکھا اور قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نظر نبوت جہاں جہاں اٹھی ہے وہاں وہاں کمال کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تاجروں کو بھی جمع فرما لیا، غلاموں کو بھی جمع کر لیا، مزدوروں کو بھی جمع فرما لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کر دو، ان کا کام ہلکا کر دو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی اور رمضان المبارک کا ایک شیڈول اپنے صحابہ کو دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسا برکت والا مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس میں 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کثرت کے ساتھ. 4 کثرت سے جو چیزیں اس پر روشن ڈالنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات کہنا چاہوں گا کار صاحب. یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے، تمام مسلمانوں کو موقع ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ تیسرا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی بندہ دوزخ میں جائے. واہ 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 کیا بات. جو بندہ سارا سال گناہ کرتا رہتا ہے اس کے لیے بھی مہینہ دے دیا کہ جاؤ اس مہینے میں عبادات کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے. اور تمہارے جو بھی دنیاوی مسائل ہے، جہاں تک یہ تو ہو گیا ہمارے جو آخرت کے جو مسائل ہوں گے جو ہمیں درپیش آنے کے قیامت کے دن ہماری بخشش کیسی ہوگی، تو یہ بخشش کا ذریعہ تو بتا دیا. تو اب جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی کار صاحب نے بتایا کہ جس طرح غلاموں کے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دیا، جو بھی مزدور ہیں ان کے اوپر سے بھی بوجھ ہلکا کر دیا، اور بے شک ایسا ہی ہوا ہے تا قیامت، اور ایسا ہی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا. تو کرتا مزید جو 4 چیزیں ہیں جو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں کرنی چاہیے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ کثرت کے ساتھ جو 4 چیزیں ہیں جن کو ادا کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کے لیے خاص ہیں اور 2 بندوں کے لیے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے خالق کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں رمضان المبارک میں، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ ان کی زبانوں پہ جاری رہے. اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 عمل تو میرے رب کے لیے خاص تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 عمل وہ ہیں جو بندوں کے لیے خاص ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کریں، حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ رب سے جنت کو مانگتے رہو،
जन्नत मांगते रहो, जन्नत कसरत से मांगते रहो और जहन्नम से पनाह मांगते रहो। ये दो काम हैं जो बंदों के लिए हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगे। और यहाँ मैं एक वाक़या कोट करता हूँ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा, इनका ज़माना है। तो एक आदमी आपके पास आया और उसने आकर कहा कि मेरे पास माल नहीं, तो आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरा रब मुझे माल अता फरमा दे, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत फरमा दे। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करने से मेरा अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देगा। वो आदमी चला गया। फिर एक और आया, उसने कहा कि मैं गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं। जैसे आज भी कोई लोग तौबा को तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीक़ा मिल जाए जिससे हमें गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। तो आओ आज हम वो वजीफ़ा भी अर्ज़ करते हैं साथ कि जिससे लोगों को गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा आपसे एक नौजवान ने आके सवाल किया कि हज़रत मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जो मेरा रब मुझे गुनाहों से दूर करके मुझे सच्ची तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फ़रमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, मेरा अल्लाह गुनाहों से छुटकारा अता कर देगा, अल्लाह नेकियों की तरफ लगा देगा, नेकी का शौक़ दिल में पैदा फरमा देगा। इतने में ही तीसरा आदमी आया और उसने आके कहा हुजूर मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे मेरा रब मुझे साहिब औलाद कर दे। तो आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, मेरा अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से तुम्हें साहिब औलाद कर देगा। और इतने में एक पाँचवां आदमी आया। तो उसने आके हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा से अर्ज़ किया। उसने कहा हुजूर ये अब आखिरी आदमी था जिसने आके कहा कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं इस्तिग़फ़ार की बरकत पर। तो उसने कहा कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिस वजीफ़े की बरकत से मेरा अल्लाह मेरे रिज़्क़ में उसने कहा कि मेरी फसलें हैं वो फसलें उजड़ रही हैं, तो अल्लाह के हुज़ूर कोई ऐसा वजीफ़ा मैं पढ़ूं जिसकी बरकत से आसमान से अब्र रहमत का नुज़ूल हो, तो फसलों में बहार आ जाए। तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। जब आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें ये पाँचों बंदों को जब जवाब दिए और ये पाँचों लोग ही मुख्तलिफ थे, एक सवाल करके चला गया, आपने उसे जवाब अनायत फरमा दिया। दूसरा आया, तीसरा आया। जब ये 5 आदमी आए थे तो आपकी बारगाह में एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा को वो कहने लगा कि कोई ऐसा फार्मूला आपके पास आ गया है जो हर एक को बताई जा रहे हैं एक ही वजीफ़ा। तो उस वक़्त कुर्बान जाएँ आपकी शान पर, आपने फिर अल्लाह का कुरान पढ़ के 29वें पारे के अंदर सूरत नूह की आयतें पढ़ी। फरमाने लगे ये तो 5 आदमी जो मेरे पास आए थे तो मैंने तो इनको कुरान से वजीफ़ा बताया है जो अल्लाह के कुरान से साबित है। फिर आपने वो आयतें पढ़ी सूरत नूह की कि अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। क्या लोगों, जब ये चीज़ों की ज़रूरत हो आपको तो इस्तिग़फ़ार करना, मैं तुम्हें गुनाहों से भी छुटकारा दिला दूँगा। जब तुम्हें औलाद की ज़रूरत हो इस्तिग़फ़ार करना, मैं साहिब औलाद कर दूँगा। जिस वक़्त तुम्हें अब्र रहमत की ज़रूरत हो तो इस्तिग़फ़ार करना, मैं अब्र रहमत की बारिश अता कर दूँगा। कि देखो उस रब का करम कितना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माह रमज़ानुल मुबारक में इस्तिग़फ़ार भी कसरत से करना है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमले जो इस हदीस के बयान फरमाए, रसूल अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई को पानी पेश किया, पानी का एक घूंट पेश किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, अब मेरा रब उस पे राज़ी कितना होता है जिस बंदे ने पानी का एक गिलास
किसी को पेश कर दिया, पानी का एक प्याला पेश कर दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह उस पर इतना राज़ी होगा, जब क़यामत का दिन आएगा तो सरकार फरमाते हैं वो मेरा उम्मती जिसने मेरे दूसरे उम्मती से मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, प्यार से उसको पानी पेश किया है, तो आका फरमाते हैं सहाबा ये दुनिया में रहकर उसे पानी का प्याला पेश कर रहा है, जब क़यामत का दिन आएगा मैं आमिना का लाल अब्दुल्ला का चांद उसे हौज़े कौसर का जाम पेश करूँगा, जिसको पीने के बाद जन्नत में दाखिल होने तक इसको प्यास नहीं लगेगी। ये वो खुतबा मैंने आज पढ़ा है, वो हदीस अर्ज़ की है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई सदियाँ पहले अपने प्यारे सहाबा के झुरमट में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबा को ये खिताब सुनाया था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी ग़ुलाम हैं, आका के सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ये हदीस पाक सुनी। हज़रत जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने इस रिवायत को नकल किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों तक आज तक ये दीन पहुँच रहा है, तो ये सहाबा का सदक़ा है। इसीलिए आरफ़ रूमी ने कितना प्यारा ऐलान किया, कदर नबी दाए की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल वारिस नक्शबंदी शरपुरी साहब ने आज का जो हमारा मौजू था उस पर रोशनी डाली। नाज़रीन मैं जहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो सी कारी साहब ने आज हदीस पाक पढ़ी और इसका जो पूरा बयान किया, ये किसी फ़िलासफ़र का कौल नहीं है और ना ही आपको अभी तक किसी चैनल पर ये मिला होगा। ये बकौले ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और आप सल्लल्लाहु ने अपने सहाबा को बिठाकर ये सारी हदीस और ये सारा खुतबा बयान किया था। तो इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह कार साहब ने बयान किया माशाल्लाह हमारे चैनल के ज़रिए आपको आगे भी वो बात और वो बयान सुनने को मिलेंगे जो आपने किसी और चैनल पर नहीं सुने होंगे। तो कार साहब से मज़ीद हमारे जो सवालात का सेगमेंट है वो भी जानेंगे और कार साहब से कोई एक आधा वजीफ़ा भी आपको देंगे तोहफे के तौर पर कि आप लोग के जो दीनी व दुनियावी मसाइल हैं उनमें आपकी वो रहनुमाई कर सके। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद 12 वापस हाजिर होंगे। देखते रहें रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। उछाल पड़ोगे, इतने प्राइजेस हैं रियो पैक में छुपे। हाफ रोल पैक के अंदर छुपा कोड व्हाट्सएप करें, जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा प्राइजेस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो नाजरीन आज का जो हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट है उसके मतलब कार साहब से जो हमारे आज के नाजरीन ने हमसे सवाल किए थे उनके जवाब देने के लिए मैं जनाब मुल्तविस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल वारिस नक्शबंदी शरपुरी साहब से। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए तो कार साहब मैं आपसे सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो ये है, रोज़े में मसवाक करना क्या जायज़ है? जी वो ऐसा है कि जो ट्यूब ब्रश वगैरह पेस्ट है वो मना है, लेकिन मिसवाक कर सकते हैं और इस पर हदीस पाक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतहरतुल लिल फमी व मरदातुल लिरब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक, पहली बात तो ये है कि मिसवाक हालत रोज़े में कर सकते हैं और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक इंसान के मुंह को पाक करती है और इसको रब का कुर्ब अता फरमाती है। और इस पर इमाम सिबकी ने बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई कि जिन लोगों का कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर है वो मिसवाक करें, अल्लाह उनकी अक़ल में इजाफ़ा फरमा देगा। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी अक़ल काम नहीं करती, जहन काम नहीं करता, कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ नहीं, तो वो मिसवाक किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के सदक़े से उनका कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ जाएगा। जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता उनको मिसवाक करवाएं, वो तलबा के इल्म में बरकत हो जाएगी। तो कर सकते हैं मिसवाक हालत रोज़े में। तो कर साहब हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि नाखून रोज़े की हालत में काट सकते हैं या नहीं? जी हालत रोज़ा में नाखून काट सकते हैं,
اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو قاری صاحب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر قے وغیرہ آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی ذرا تھوڑی سی تشریح کر دیں اس کا۔ جی، وہ یہ ہے کہ اگر قحط کم آئے یا زیادہ آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی خود سے انگلی وغیرہ ڈال کے منہ میں کرے تو اگر خود ڈالنے سے کیا آئے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ روزہ کیا آنے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو قاری صاحب ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہماری آڈینس کو تحفے کے طور پر دے دیں کہ رمضان المبارک میں کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ہماری نیکیوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اتنی بڑی برکت ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے قرآن کہ جو کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک لفظ کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں ہی اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن کے پڑھنے سے گھروں میں شفا آئے گی، قرآن کے پڑھنے سے انسان کے بدن میں شفا آئے گی، قرآن کے پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہوگا، قرآن کی تلاوت سے انسان کی زبان پاک ہوگی۔ اور قرآن اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ دیکھیں قرآن کا احسان کتنا ہے کہ ہائڈنگ لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، مت چھوؤ قرآن کو جب تک تم پاکی حاصل نہ کر لو۔ تو جب کوئی قرآن مجید کو چھونے سے پہلے قرآن بندے کو پاک کر رہا ہے تو جب قرآن پڑھے گا تو پھر اللہ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید بہت بڑا وظیفہ ہے، جس طرح وہ حدیث پاک میں نے عرض کیا کہ استغفار رمضان المبارک میں کیا جائے یا غیر رمضان میں کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، اسلاف، صلحاء، اتقیاء وہ یہ عمل کثرت کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ جی قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے جو آپ کے سوالات ہیں اس طرح تشریح کے ساتھ احادیث کے ساتھ اسے بیان کیا۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو ناظرین اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کے جواب کے لیے آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ لائیو کالز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی جلد 5 رمضان المبارک کے بعد ہم لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اس میں بھی آپ جب فوراً آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو قاری صاحب جس طرح روز کی طرح ہم امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک میں دعا کرتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی دعا اور خصوصاً پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی دعا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مالک کائنات، یہ جو انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی اصلاح بھی ہوئی اور اصلاح ہوتی رہے گی رب العالمین۔ اسی طرح ان دوستوں کو قبلہ پیر عارف نقشبندی جماعتی صاحب بھائی محمد علی صاحب جو کہ ہر سال کی طرح بڑی مشقت سے محنت سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جمع فرما کے دین کی اشاعت کا ایک ذریعہ انہوں نے رکھا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں علم و عمل میں برکت عطا فرما، سرکار کی ساری امت کے لیے میرے مولا خیر عطا فرما، اس وطن عزیز کی خیر فرما رب العالمین۔ ہمیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ یہ وطن عزیز بر صغیر پاک و ہند میں اللہ والوں کے فیض سے یہ جہان آباد ہے۔ میرے مالک ہمیں اہل اللہ کی محبت عطا فرما، اولیاء کی تعلیم پہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، میرے مولا جو نقصان دہ ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی
अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। माशाल्लाह जी नाज़रीन ने जिस तरह करसान ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो आज का हमारा मौजूद था उस पर रोशनी डाली, और मज़ीद भी ऐसे बयानात हमारे ट्रांसमिशन में आपको मिलते जाएंगे। तो इन अशार के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा मैं। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, जाते जाते अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर दें। वाह वाह। तो नाज़रीन यही कहूँगा, इस्लाम में जितना हो सके दूसरों की खिदमत करें और दूसरों को दीनी मालूमात से आगाह करें, और जो भी आपके पास इल्म है किसी न किसी तरह आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनकर भी आप जो ये काम है वो कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी हमारे ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहें रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। प्यारी बेटी, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तो हर तरह के इंग्रेडिएंट इकट्ठे करो और इन्हें आपस में मिला दो, खास करके वो जिनका थोड़ा अलग मज़ा हो, और अगर बहुत गर्म हो जाए तो इसे ठंडा होने का वक्त देना। और हमेशा याद रखना कि जायके का असल मैजिक तो एक ही चीज़ में है, साथ रहने में। उछल पड़ोगे, इतने प्राइजेस हैं रियो पैक में छुपे। हाफ रोल पैक के अंदर छुपा कोड व्हाट्सएप करें, जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा प्राइजेस।